نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في مصحف الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہمارا لیکچر، ہماری گفتگو محبت پر ہوگی. اس سے قبل آپ لوگوں نے محبت کی تعریف اور محبت کا معنی، اس کے کچھ مطلب اور مفہوم، اس کے اقسام سنے تھے، سمجھے تھے، پھر نوٹ بھی کیے تھے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہوگی اس کے بھی کچھ خاص پوائنٹس آپ لوگ نوٹ ضرور کریں گے، اور جب کر لیں گے تو پرسنل پہ بھیج دیں گے انشاءاللہ. میں پھر سے محبت کے معنی ہیں اس کو بتاؤں، پھر اس کی تعریف اور اس کے اقسام، اور ایک اقسام پر پھر گفتگو کروں گا، بس ایک ہی اقسام پر. اور اس کے بعد مطلب 4 قسموں سے ایک قسم پر گفتگو ہوگی. پھر انشاءاللہ الرحمن اگلے ہفتہ ہم دوسری قسم کو سمجھیں گے. محبت کا معنی ہے الفت، پیار، چاہت اور لگن، انسیت اور عشق کے بھی آتے ہیں. لفظ محبت یہ بہت خطرناک لفظ ہے. یہ لفظ محبت معنی اور مفہوم کے اعتبار سے نا اپنے اندر اپنے دامن میں بڑی وسعت اور جامعیت اور معنویت رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اصطلاح میں محبت کہتے ہیں کہ وہ لطیف جذبہ جو دل کو کسی جانب مائل کر دے، یا ایسا طبعی میلان جو دائی اور مستقل ہو، وہ محبت کہلاتا ہے. یعنی انسان جب کسی چیز کو جب دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد اس کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، اس کے چاہت بڑھنے لگتی ہے، چاہتا ہے کہ میں اس کو لے لوں، جذب کروں، اختیار کروں، کاش وہ چیز حاصل ہو جائے. طرح طرح کی باتیں ہیں. تو یہ اپنے اندر اتنا جان لیجئے کہ محبت جو لفظ ہے نا، یہ بہت ہی زبردست لفظ ہے. اپنے اندر کیا رکھتا ہے؟ بہت بڑی وسعت رکھا ہے اس نے. اگر اس پر گفتگو کی جائے تو میں اپنے علم کے مطابق تقریباً اس طریقے جو 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اس 1 گھنٹے کی کلاس میں اگر ہر روز گفتگو کروں تو کم سے کم 15 سے 20 روز لگاتار گفتگو کروں گا، پھر کہیں جا کر کے محبت کا سلسلہ یا کہیں ختم ہو جائے. ویسے مجھے نہیں لگتا ہے کہ 15 دن میں بھی مکمل ہو سکے، لیکن انشاءاللہ الرحمن جہاں تک ہو سکے میں کوشش کروں گا کہ اس کے تعلق سے بتانے کی، اور انشاءاللہ پورا بیان کروں گا. تو محبت کا معنی آپ نے سمجھ لیا، اس کی تعریف آپ نے کچھ سمجھی. محبت کے قسمیں کتنے ہیں اس کو آپ لوگ نوٹ کرتے چلیں گے. محبت کی 4 قسمیں ہیں: محبت واجبہ، محبت محمودہ، محبت محرمہ، محبت مذمومہ. محبت واجبہ، آج صرف گفتگو ہوگی محبت واجبہ پر. آپ لوگ پچھلے ہفتہ محبت واجبہ کے تعلق سے کچھ باتیں سنی تھی، سمجھی تھی، لیکن وقت نہ ملنے کے کارن مکمل بیان نہیں کر سکا. اب یہ محبت واجبہ، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، قلم اور کاغذ یعنی کاپی اپنے پاس رکھے اور نوٹ بھی کرتے رہیں گے. محبت کی جو 4 قسمیں ابھی آپ نے پڑھی کہ اس میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ محبت واجبہ. محبت نہیں کہیں گے، محبت کہیں گے، میم کے فتحہ کے ساتھ. محبت واجبہ کے بھی 4 درجے ہیں. کون کون سے 4 درجے ہیں؟ پہلا درجہ اللہ رب العزت کی محبت کا ہے. پہلا درجہ اللہ رب العزت کی محبت کا ہے. دوسرا درجہ
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ہے۔ اور تیسرا درجہ اہل بیت سے محبت کرنے کا ہے۔ چوتھا درجہ اولیاء و صالحین کی محبت کا ہے۔ یہ چیزیں، یہ 4 درجے ہیں، 4 درجے، اور چاروں درجے کے بیان حدیث اور قرآن سے ملتا ہے۔ میں پہلے درجہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے سب سے پہلے۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی محبت آئے، لیکن جو اسٹیپ بائی اسٹیپ 4 درجے جو بیان کیے گئے ہیں، اب اتنا ضرور ذہن میں رکھیں گے کہ چاروں درجوں کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے کہ ہم جب محبت بولتے ہیں تو بھائی دنیا کی محبتیں لوگ سمجھ لیتے ہیں، دنیا کے معاملات کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے، محبت کی کئی قسمیں ہیں، محبت کی کئی صورتیں ہیں، دنیا کی بھی محبتیں ہوتی ہیں، حق ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں محبت حقیقی کو سمجھنا چاہیے کہ محبت حقیقی کیا ہے، محبت کہتے کس کو ہے۔ جب ہم اس چیز کو جانیں گے تبھی جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی محبت اس چیز کا نام ہے۔ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا، کیونکہ جس چیز کا علم اگر آپ کے پاس ہو اور اس میں پھر آپ بحث کریں اور اس کے اندر پھر آپ پی لیں تو پھر آپ کو اس کا لطف کچھ اور ملے گا۔ اور جس چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں اور پھر اس کے زبردست کریں گے نہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس میں کہ علماء کے تعلق سے انما یخشى اللہ من عباد العلماء، کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف عالموں کی ذات ہے۔ تو عالم کب ڈرتا ہے اللہ سے؟ کیوں بیان کیا گیا؟ کہا کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے ذات و صفات کے بارے میں جتنا جانے گا بندہ اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا، اس کی ذات کے تعلق سے، اس کی صفات کے بارے میں۔ تو جو جتنا ذات و صفات کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ نے سمجھا کہ پہلا درجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت کا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہمیں کیسی ہونا چاہیے؟ تو خود قرآن مقدس میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ سے بہت ہی محبت کرتے ہیں۔ اب ایمان والے ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیا محبت کرے گا؟ وہ کیا کہے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے پہلے ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہم اس پر عمل کریں، پھر دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائیں، کوشش کروائیں، رغبت دلائیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حدیث پاک میں آیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے کہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو اپنی محبت کو میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میرے لیے محبوب بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان من دعاء داؤد اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت کو میری جان، میرے اہل و عیال اور پیاسوں کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میرے لیے محبوب بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فرمان علیہ شان سے کیا سمجھے؟ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں
اللہ تعالیٰ جو داؤد علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جو عرض کرتے تھے، یہ فریاد کرتے تھے کہ محبت کے سلسلے میں محبوب بنا کیوں؟ اب مثال کیا دی ہے، اہل و عیال، ٹھنڈے پانی، مثال ذرا اس پہ غور تو کریں۔ جیسا کوئی انسان سخت گرمی میں خوب پیاسا ہو تو اسے کیا چاہتا ہے؟ کیا اسے آپ گرم پانی لا کر دیں گے تو پیے گا؟ نہیں، پیاسا تو مر جائے گا، لیکن گرم پانی پینا پسند ہرگز نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اسے چاہیے ٹھنڈے پانی، تو اس کے لیے کیا ٹھنڈے پانی بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اپنے بچوں سے کون نہیں پیار فرماتا ہے، کون نہیں پیار کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے سب سے زیادہ اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے ان کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ اب بھلا بتائیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو پھر دنیا کی خرافات، دنیا کی مصائب، دنیا کی برائیاں اور دیگر خرافات چیزوں سے ہم بچتے بھی رہیں گے، اور دنیا کے علم و مصائب تو ہم سے پناہ ہی مانگیں گے، وہ آئی نہیں، مصیبتیں بھی پناہ مانگیں گی، کیونکہ اللہ سے جو ڈرنے لگتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے کیا ڈرے گا؟ اور دنیا اس کو کیا کر سکتی؟ کچھ نہیں۔ تھوڑے دیر کے لیے مان لو اگر دنیا مصیبت میں اگر گرفتار بھی کر لیتی تو یہ کچھ فرق نہیں پڑنے والا، اس کے لیے تو اور مزید ترقی کا سبب بنتا ہے، اور محبت الہی کا اور سبب بنتا ہے۔ خیر، اب دیکھیے، تو یہ ہوئی اللہ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ایسی ہونی چاہیے۔ اب محبت واجبہ کا جو دوسرا درجہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ہے۔ اب ایک جان لیجئے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی عین ایمان بھی ہے، اور دونوں برابر کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اللہ کی محبت رکھے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے، اور اللہ کی محبت میں دلوں میں موزن رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں، تو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کافر ہی رہے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ میں اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، محبت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ محبت واجبہ کا دوسرا درجہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اب کیسے ہونے، اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے، ذرا اس کو دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اولاد سے زیادہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور والدین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ من ولدی ووالدہ والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو پتہ کیا چلا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ اور کیسی محبت ہونی چاہیے؟ اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور اپنے تمام لوگوں سے بھی زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ کو سناؤں، اس کو آپ جب سنیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ اور اگر جو ذرہ برابر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، یا گستاخی تو دور کے بات، اگر تھوڑی سی توہین بھی اہانت ہلکی سی بھی کرے تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ جیسا کہ حضرت ہشام رضی اللہ عبداللہ بن ہشام سے مروی ہے، فرماتے کننا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہو اخیض بیدی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال له عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ کیا کہا؟ فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک۔ فقال له عمر فإنه الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی۔ فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الآن یا عمر۔ الآن یا عمر کا مطلب اے عمر، اب ایمان کامل والا تم ہو گئے۔ آپ اس کا مطلب سمجھیے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ہشام عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور
آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. کیا کہا؟ اپنی جان، یعنی صرف میرے علاوہ، یعنی اپنی جان سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ آپ کی محبت ہے. میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنی محبت ہے آپ سے کہ میں کیا بتاؤں سوائے جان کے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جیسے آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، جیسے یہ جملہ کہا زیادہ محبت، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا والذی نفسی بیدی، قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی جس کے دست قدرت میں، قبض قدرت میں میری جان ہے، جب تک تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، نہیں قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم، حتی اکون احب الیک من نفسک، یہ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا، واللہ اللہ رب العزت کی قسم، لأنت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قسم اللہ کی، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا. اب ذرا غور کریں، پتہ کیا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہی عین ایمان ہے. اور مومن کامل وہی ہو سکتا، اس وقت ہی ہو سکتا ہے بندہ کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں نہ بسائے. اب ہم ذرا اس پر یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے عین ایمان ہے. لیکن اس کا کیا مطلب؟ کیا صرف یہ زبان سے کہہ دینا کافی ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق ہے؟ کیا زبان سے کہہ دینا ہی مناسب ہے؟ ہرگز نہیں. بلکہ محبت، جو انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے نا، اس کی ہر ادا اسے پسند آتی ہے، اور وہ ہر ادا ہی پسند آتی ہے اس کو، اور اس کو جس چیزوں سے محبت ہوتی ہے اس سے بھی وہ پسند کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے، جس قدر کب ہوگی پتہ ہے؟ جب تک ہم اپنے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان اور وہ جن چیزوں سے روکنے کا حکم فرمایا، جن کو کرنے کا حکم فرمایا، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، تب تک ہمارے اندر محبت نہیں ہو سکتی. اور محبت کا دعویٰ ہم کریں گے تو سمجھے جھوٹا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ایسی محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جن باتوں کا حکم دیا ہم اس پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے روکا اس پر ہم رک جائیں گے. آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی اولاد سے محبت کرنے کا حکم فرمایا. اب ہم کہیں گے کہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہی محبت عین ایمان ہے، کافی ہے، اب باقی ہم چھوڑ دیں گے، پھر بھی ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آل سے بھی محبت کرنے کا حکم فرمایا نا، اپنی اولاد سے بھی محبت کرنے کا حکم فرمایا نا، باقی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اتنا جان لیجیے کہ جس چیز کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں کہا، ہمیں حکم دیا، ہم اس پر عمل کریں گے تبھی جا کر کے ہم ایمان والے ہو سکتے ہیں. ورنہ آج تو ہم دنیا کی محبت میں اس طریقے سے مستغرق ہو چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرامین کو ہم تو کھو ہی چکے، بھلا بیٹھے ہیں. کیا مرتبہ کہتا ہے نا، کسی نے کہا مرتبہ مسلمان اپنا بھولا بیٹھا ہے، بھیڑ میں اپنی پہچان بھولا بیٹھا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے. دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عین ایمان، اپنی جان سے بھی زیادہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان بھی آپ کے لیے قربان ہے. اب دیکھیے، اب تیسرا درجہ میں بیان کرتا ہوں، مختصر میں وقت زیادہ ہو رہا ہے. محبت واجبہ کی تیسرا درجہ اہل بیت سے محبت کرنے کا ہے. اب جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اہل بیت اطہار کا، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں. اب اہل بیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے
اور فاطمہ علی رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسل سے جو بچے ہوں وہی کیا ہیں، اہل بیت میں سے ہوں گے۔ فاطمہ، علی اور حضرت حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ نسل سے جو بچے ہوں، جو آل پیدا ہوں، وہی کیا ہیں، اہل بیت سے ہوں گے۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین بھی اس پر شاہد ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کا بھی فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے کے بارے میں کیا فرمایا رب قدیر نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب تم فرماؤ اس پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ مطلب کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین و متین کی تبلیغ و ارشاد کرنا شروع کی، پیغامات پہنچانے لگے، تو کہیں میں اس پر اجر طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، بلکہ میں اس پر اپنے اہل بیت کی محبت اور قرابت کی محبت مانگتا ہوں، اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، یعنی میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو اب یہ محبت بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر یہ محبت ہمارے دلوں سے چلی جائے، ختم ہو جائے، تو یاد رکھیے پھر ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان علی شان بھی اس پر ہے۔ اب یہ قرآن کا فرمان یہ کم تھوڑی نہ ہے کہ اللہ نے حکم فرما دیا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو۔ نئے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں کیا؟ اہل بیت کی محبت، میرے قرابت کی محبت۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان علی شان، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائیں۔ اب ذرا غور کیجیے اس حدیث پاک پر، کیا فرمایا میرے آقا نے کہ اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، اپنے بچوں سے زیادہ میرے بچوں سے محبت کرو، اور اپنے آپ سے زیادہ ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ عین ایمان ہے۔ ایمان کی اصل یہی ہے۔ یہ سب جو درجات بیان کیے گئے ہیں یہ ایمان ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو محبت جو اپنے اندر بہت ہی اپنے اندر کیا ہے، اپنے دامن میں بہت زیادہ اس دامن کو پھیلا رکھا ہے، اور بڑی وسعت رکھا ہے، بہت جامعیت رکھا ہے، بہت معنویت رکھتا ہے، اس کے اندر بہت بڑی وسعت اور جامعیت رکھتا ہے اپنے دامن میں۔ تو اب ہمیں یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین بھی شاہد ہے، اللہ کا بھی فرمان ہے۔ تو پھر یہ کون سی بات ہو گئی کہ ہم اہل بیت کو چھوڑ کر کے صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو ہم پکڑے؟ تو کیا ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ارے اس پر ایک ہی حدیث کافی ہے کہ جو کہ ایک بات ہی میں کہہ دوں ایک جملے میں کہ جن چیزوں سے میرے آقا نے محبت کی، جب آپ نے حدیث پاک پڑھی لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جب سارے چیزوں سے بڑھ کر نبی سے محبت کریں، تو نبی سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ جن چیزوں کے بارے میں حضور نے کہا اس کی بھی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے نا، ان چیزوں کی بھی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے نا، کہ ایسے ہی فقط یوں ہی ہم کہہ دیں گے کہ حضور سے محبت کرتے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محبوب آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم قرابت کی محبت مانگتے ہیں، اہل بیت کی محبت مانگتے طلب کریں۔ تو اللہ کی فرامین بھی شاہد ہے، نبی کی فرامین بھی شاہد ہے، اس کے شاہد ہے، اس کے باوجود بھی اہل بیت کو ہم چھوڑے پڑے ہیں، اہل بیت کے دامن نہیں۔ ارے اہل بیت کی محبت تو عین ایمان ہے۔ اب دیکھیے محبت کا چوتھا درجہ کیا ہے؟ اولیاء و صالحین کی محبت کا ہے۔ اب اولیاء لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ولی کیا ہوتے ہیں، اولیاء اعظام کیا ہوتے ہیں، ہم ان سے محبت کیوں کریں، ان کو ہم کیوں مانیں؟ کہا اس لیے کہ بھائی قرآن جب شاہد ہے، قرآن ہے ہی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی، تو پھر باقی چیزوں کو پکڑنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
باقی چیزوں کے پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان سے اب اتنا کہہ لینا کافی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں حکم دیا، کیا تم اس پر عمل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جب حدیث پاک سے ہی ثابت ہے تو کرو گے نا؟ کہا بالکل کریں گے، اس بات کیوں نہیں۔ تو جب کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی فرمان تو ہے کہ محبت کرو اہل بیت سے، پھر کہاں جاؤ گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین تو فرمان علیہ شان ہے کہ اولیاء اور صالحین سے محبت کرو، نیک بندوں سے محبت کرو، پھر کیوں؟ تو قرآن اور حدیث بھی اس بات پر شاہد ہے یہ، اور اس کا بیان مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہمیں صرف قرآن کو لے کر یا حدیث کو لے کر نہیں چلنا ہے، بلکہ قرآن حدیث اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابی نے فرمایا ہے وہ بھی حدیث ہوتی ہے، لیکن اس کی تو قسم الگ ہو جائیں گی۔ قرآن کیوں علوم چار ہے، میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو کیا فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ اے معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن سے۔ کہا اگر تم اس میں نہ پاؤ، جبکہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، آپ جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو لیکن کہا نہ پاؤ، یعنی قرآن میں تلاش نہ کر پاؤ تو کیسے کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث سے۔ کہا حدیث شریف میں اگر تم نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ پھر قیاس کروں گا۔ اب کیا مطلب کہ قرآن و سنت سے جو مسائل استخراج ہوتے ہیں، فقہ نے کر دیا، استخراج کیا، تو قیاس بھی ایک علم سے ہے۔ اگر پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا قیاس کی سلسلے میں، اب بھلا بتائیے، تو اب جو فقہائے اعظام نے قیاس کر کے جو مسائل ہمارے لیے استخراج کیے، ہمارے لیے سہل طریقے سے بیان فرما دیے ہیں، تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر چھوڑیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ کہیں کہ نہیں رہیں گے۔ تو یہ بھی اہل بیت سے محبت، اولیاء اعظام سے محبت، صالحین کی محبت کیا ہے؟ واجب ہے، واجب، اور ایمان کا یہ درجہ ہے، ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ اب دیکھیے میں یہاں پر بس ایک عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی اللہ والوں سے محبت ہمیں کرنا چاہیے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحببه فيحبه جبریل فينادي جبریل فی اہل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه اہل السماء فيحبه اہل السماء ثم يوضع له القبول فی الارض۔ اب دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندوں سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جبریل تم کہو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ یعنی جبریل علیہ السلام کو رب فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندے سے تم بھی محبت کرو۔ تو پس جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت کی مقبولیت کو رکھ دی جاتی ہے، مقبولیت زمین والوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے، تو پوری روئے زمین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب بتائیے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فرمان ارشاد سے کیا سمجھے؟ جب ساری کائنات جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے اس سے ساری کائنات پوری دنیا محبت کرنے لگتی ہے، تو کیا یہ ایمان کا درجہ نہیں ہے؟ اگر ہم اولیاء کرام، بزرگان دین، صالحین کو اگر ہم چھوڑیں تو گویا کہ اللہ کے فرامین کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، اور اللہ کے فرامین کو ٹھکرانا یہ کیا ہے؟ کیا یہی ایمان ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کوئی اگر یہ کہے
کوئی اگر یہ کہے کہ صرف ہمارے لیے قرآن ہی ضروری ہے، صرف ہمارے لیے حدیث ہی کافی ہے، تو پھر وہ ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کیا کہ اللہ کہتا ہے اپنے جبریل علیہ السلام سے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں، جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا دینے لگتے ہیں، اب آسمان کی آسمانی مخلوق بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کن سے؟ اس بندے سے جو عام بندوں کا یہ عالم ہے، جسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان سے آسمانی مخلوق بھی اللہ سے، اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہی کچھ اور ہے۔ بتائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے افضل بنایا، تمام رسولوں سے افضل بنایا، رسولوں کے امام بنایا، تو ان کی محبت تو اور ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دیکھیں، جب آسمانی مخلوق بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں تو جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد وہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ان کے دلوں میں، کس کے دل میں؟ پوری دنیا کے روئے زمین کے روئے زمین کے بسنے والے، روئے زمین پر بسنے والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، مقبولیت رکھ دی۔ اب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں خود بخود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ القا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اس کی محبتیں۔ جیسے میں آپ کو کچھ کہوں یا نہ کہوں، اگر اللہ کا بندہ کو یہ مخصوص ہو جاتا ہے تو اس کی چاہت، اس کی محبت اس کے دل میں خود ہو جاتی ہے، خود بڑھنے لگتی ہے۔ آج ساری کائنات، ساری دنیا اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو کیوں یاد کرتی ہے؟ کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کام انجام دیا، ایسا فرائض انجام دیا ہے، انہوں نے ایمان کی جان بخشی ہے، ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے، ورنہ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہاں ہوتے، کوئی ٹھکانے نہیں رہتا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، بزرگان دین سے محبت کرنا ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے فرامین اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اس پر شاہد ہیں کہ ہم اولیاء کرام سے محبت کرے، بزرگان دین سے محبت کرے، صالحین سے محبت کرے، اور یہی محبت کرنا ہمارے لیے ایمان کا سبب ہے، ایمان ہے، اور یہ واجب ہے محبت کرنا۔ ورنہ اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر جان لیجئے ہم اپنے آپ کو کھو بیٹھے ہیں، ہمارا ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے، ہم ایمان والے پھر نہیں رہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کو ڈال دے، اہل بیت کی محبتوں کو ڈال دے، پھر صالحین، علماء، فضلاء اور اللہ کے برگزیدہ مخصوص بندوں کی محبتیں بھی ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ القاء فرما دے، ڈال دے۔ اور ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ یہ بھی توفیق بخش دے کہ ہم یہ بھی دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میں آج کے لیے گفتگو کافی سمجھوں گا، انشاءاللہ الرحمن پھر ہم نیکسٹ ہفتہ جو گفتگو ہوگی تو وہ جو محبت کی 4 اقسام بیان کیے گئے ہیں، جن میں محبت واجبہ اور محبت محمودہ، محبت محرمہ اور محبت مذمومہ، یہ 4 محبتیں بیان کی گئی تھی۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم صرف محبت واجبہ کو پڑھے ہیں۔ محبت واجبہ یعنی یہ 4 جو درجے ہیں بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، پھر اہل بیت کی محبت، پھر صالحین کی محبت، اولیاء اور صالحین کی محبت۔ یہ جو 4 درجے ہیں، 4 قسمیں ہیں، یہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ان کی محبتیں ان تمام پر نبی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، محبت جو کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے نا، یہ اللہ کا فرمان ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں، اور تمام جو باتیں بیان کی گئی ہیں، ہمیں دعا کرتے کہ مولا تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد آپ سامعین کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ الرحمن نیکسٹ ہفتے ہم گفتگو کریں گے محبت محمودہ پر، اور وقت اگر باقی رہی اگر تو انشاءاللہ محرمہ پر بھی گفتگو کی جائے گی، لیکن ابھی کے لیے بس میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اسی طریقے سے اس بزم میں تشریف لانے کی کوشش کریں گے، اور جو احباب نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی آپ ایک دوسرے سے رابطہ کریں تاکہ یہاں وہ آ جائیں، اور کیونکہ جب لوگ رہتے ہیں تو باتیں بیان کرنے میں بھی کچھ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ چلیے انشاءاللہ الرحمن پھر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس گفتگو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔